صدر وقار 23 مارچ آزادی کے حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ آج میرے دل میں جذبات کا ایک ملاتن دریا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج اپنے جذبات کو پائے دل سے کردار سے ابھی اس پر کیسے منتقل کروں۔ جناب اعلیٰ، لفظ کو میں کسی قوت کا اظہار ہے جو انسان کو شرافت ضرورت، حقوق کا شعور، نظریات کو اجاگر اور غیرت کو بیدار کرتا ہے۔ اور جب یہ جذبے انسان کے ضمنی جسم کو جھنجھوڑتے ہیں تو تحریکیں جنم لیتی ہیں، میدان سجتے ہیں، تلواریں کھڑتی ہیں، جذبے لڑتے ہیں اور نظریات پھیلاتے ہیں، اور پھر توقع غلامی اللہ اور تمام دریافتاب آزادی شروع ہو کر قوموں کی بقا کا ضامن بنتی ہیں۔ پاکستان کو ایسا تحفہ نہیں جو کسی نے تخت سجا کر ہماری نظر کیا ہو، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں نے عہدے مسلسل اپنی سازی فراخت سے حاصل کیا ہے۔ جناب صدر، اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے اہمیت مشکل سے نہ گزرنا پڑا ہو، بلکہ میری قوم 1 صدی سے زائد عرصے تک بر صغیر کے مسلمان کٹور ہوتے رہے، یہاں تک کہ پوری 18ویں صدی اسی کشمکش میں گزری۔ جناب اعلیٰ، 1906 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا۔ حکیم اللہ احمد، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک کو وہ عظمت دی کہ جناب علامہ اقبال کے 2 قومی نظریوں نے پوری امت مسلمان کو قائد کر کے کھڑا کر دیا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوصلوں کے یقین پیدا کر جاتی ہیں زنجیریں۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 کے دن منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ یہ وہ تحریک ساز موقع تھا جہاں پہ شہر بنگال نے ایک خود مختار سلطنت کی قرارداد منظور کی، جسے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب اعلیٰ، میرا پاکستان، ہمارا پاکستان، ہم سب کا پیارا پاکستان، آنکھوں کا تارا، اسلام کا قلعہ، ایٹمی قوت، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا پاکستان کی قرارداد اسی جیتی ہوئی اور اسی سہانے خاک کی تعمیر ہے۔ جناب اعلیٰ، ہماری تقدیر کا مقصد ہماری تدبیر ہے، اور یہ وہ سچے سائیدار ہے جس کی بنیاد مسلم لیگ نے رکھی تھی، اور آج اس کی تعمیر و ترقی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے